अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अलबत्ता तहकीक तुम्हारे पास ऐसे एक नबी तशरीफ़ लाए हैं जो तुम्हारे जानों में से हैं, तुम्हारे ज़ात में से हैं, तुम्हारे जिनिस में से हैं, यानी बनी नो इंसान में से इस दुनिया के अंदर बशर तशरीफ़ लाए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हारे ऊपर किसी भी किस्म की परेशानियों की बात की तकलीफ की बात आती है उनके ऊपर इंतहाई भारी गुजारते हैं, उनके ऊपर इंतहाई गिरा गुजारते हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوست و بزرگ، میں آپ لوگوں کی سامنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس کے بارے میں ایک آیات تلاوت کی۔ میرے سامعین کرام اور میرے دوستوں بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کی سامنے اس آیات کے متعلق اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی اپنے امت کی، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ میرے دوستوں، کچھ دن پہلے کچھ نوجوان میرے پاس آئے تھے، یونیورسٹی اور کالج کی اسٹوڈنٹ تھے۔ مجھے سوال کرنے لگے کہ مولانا بتائیں کہ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پر بھی ہر سیاسی لیڈر اپنے کارکن جب مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شہید ہو گئے، اور جہاد کی آواز دیتے ہیں کہ یہ ایک جہاد ہے، کہ حقیقت میں یہ ایک جہاد ہے۔ جب لوگ جہاد میں جاتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں، تو وہ شہید حقیقی ہے۔ اور بغیر جہاد کی بندہ کوئی سیاسی جماعت میں جاتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی شہید ہے۔ دوسرے نمبر بات کیا ہے کہ مولانا یہ بھی بتائیں کہ میں سیاست کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنے لیے پسند کر لوں، تو میں کون سی جماعت کو پسند کروں؟ اس کے بارے میں کوئی مجھے بتائیں، کوئی استخارہ، کوئی ستارہ وغیرہ نکال کے بتا دیں کہ میرے لیے کون سی سیاسی پارٹی بہتر ہے۔ تو میں ان کو کہنے لگا کہ بھائی سیاست سے تو میرے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ لوگ میرے خیال میں میرے امتحان لینے کے لیے آئے ہو یا مجھے آزمانے کے لیے آیا کہ میں کون سی پارٹی کی ہوں یا کون سی سیاست کی۔ بھائی میرے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیا مقصد آپ لوگوں کا؟ بولے مولانا ہمیں بتا دیں کہ ایسے کوئی جماعت اگر ہو، سیاسی جماعت
کہ جس میں ہمارے دنیا آخرت دونوں جہان کی ہمارے لیے بھلائی ہو، تو اس سے کوئی سیاسی جماعت ہمیں بتا دیں کہ ہم اس میں چلے جائیں۔ تو میرے دوستوں، میں نے پڑھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، البتہ تحقیق تمہارے پاس ایسے ایک نبی تشریف لائے ہیں جو تمہارے جانوں میں سے ہیں، تمہارے ذات میں سے ہیں، تمہارے جنس میں سے ہیں، یعنی بنی نوع انسان میں سے اس دنیا کے اندر بشر تشریف لائیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے اوپر کسی بھی قسم کی پریشانیوں کی بات کی تکلیف کی بات آتی ہیں، ان کے اوپر انتہائی بھاری گزارتے ہیں، ان کے اوپر انتہائی گراں گزارتے ہیں۔ جب کوئی نیکی یا کوئی بلائی کی بات آتی ہے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حریص ہیں، یعنی انتہائی تمنا اور آرزو کیا کرتے تھے اپنے امت کے لیے۔ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جو رب ہب لی امتی، اپنے امت کی بخشش طلب کرنے والوں میں سے۔ فرماتے ہیں خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے پھر فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ نہایت شفقت کرنے والے اور بڑا مہربان ہیں۔ تو جب کوئی بھی امت کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی یا تکلیف کی یا کوئی مصیبت کی بات آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی گراں گزارتے تھے، ان کے اوپر انتہائی بھاری گزارتے تھے،